بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹوڈیو کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت یونس علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مبنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم اور کریم نبی تھے۔ سورہ صافات آیت نمبر 139 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یونس علیہ السلام یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ انعام میں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان کا قصہ قرآن مجید میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ آپ کے والد کا نام متع تھا اور آپ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا ایک نام ذوالنون بھی ہے، یعنی مچھلی والے۔ آپ کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورہ یونس ہے۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی، موصل کے بالمقابل تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا۔ موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان آثار و واقعات کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھے۔ وہاں کچھ بت تھے جو اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ سورہ صافات آیت نمبر 147 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، اور یہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال ہر سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دیں، انہیں مصائب و آلام سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جیسے دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو موصل کی سرزمین میں اہل نینوا کی جانب نبی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ جب آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا، انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور اپنے کفر و عناد پر ڈٹے رہے۔ جب طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے تو آپ ان سے روٹ کر چل دیے اور انہیں 3 روز بعد عذاب نازل ہونے کی دھمکی دی۔ انہی دنوں میں اللہ کے عذاب کی کچھ علامات نینوا بستی پر ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے یہ بادل ان متعین دنوں سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح انہیں یونس علیہ السلام نے آگاہ کیا تھا، اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ اس کو بھی اچھی طرح جانتے تھے۔
اس لیے وہ ڈر گئے اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے سچ فرمایا تھا، یہ بالکل وہی عذاب ہے۔ اور جب یونس علیہ السلام ان سے روٹھ کر چل دیے اور انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب ضرور نازل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ اور اپنی جانب رجوع کرنے کا خیال پیدا فرمایا۔ جب وہ اپنے نبی کے ساتھ ناروا سلوک سے پشیمان ہوئے تو انہوں نے ٹاٹ کے لباس پہن لیے اور ہر قسم کے جانور کو اس کے بچوں سے علیحدہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے، چیخنے چلانے لگے اور عاجزی کا اظہار کرنے لگے۔ مرد بھی رونے لگے اور عورتیں بھی رونے لگیں، بچے بچیاں اور مائیں آہوزاری کرنے لگے، جانور مویشی اور چوپائے چلانے لگے، اونٹ اور ان کے بچے بلبلانے لگے، گائیں اور ان کے بچڑے ڈکارنے لگے، اور بکریاں اور ان کے بچے ممیانے لگے۔ اور یہ بہت رکت آمیز گھڑی تھی، اور وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور اللہ سے توبہ کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت و طاقت اور رحمت اور مہربانی سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو تاریک شب کی مانند ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ یونس آیت نمبر 98۔ تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اس کو نفع نہ دیتا، یعنی گزشتہ قوموں میں کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی کہ وہ مکمل ایمان لائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ تمام کی تمام صحیح ایمان لانے والی کوئی قوم نہیں گزری۔ اور جب آپ قوم سے ناراض ہو کر نکلے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ سفر کے دوران کشتی ہچکولے کھانے لگی اور موجوں اور بھنور میں پھنس گئی اور اپنے اندر موجود کسی خاص وجہ سے بھاری ہو گئی۔ قریب تھا کہ لوگ ڈوب جائیں، چنانچہ کشتی والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم قرعہ اندازی کرتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے کشتی سے سمندر میں پھینک دیں گے تاکہ کشتی کا وزن کم ہو سکے۔ جب انہوں نے قرعہ اندازی کی تو اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا، مگر وہ لوگ آپ کو سمندر میں ڈالنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ دوسری دفعہ قرعہ اندازی کی تو پھر قرعہ آپ کے نام نکلا۔ آپ اپنے کپڑوں کو اتار کر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار تھے کہ لوگوں نے منع کر دیا۔ تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا گیا تو بھی قرعہ آپ کے نام نکلا، کیونکہ رضائے الہی یہی تھی کہ ایک بڑا معاملہ پیش آئے۔ قصہ یوں ہوا کہ جب یونس علیہ السلام کے نام قرعہ نکلا تو آپ نے خود کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ روم کی ایک بڑی مچھلی کو بھیجا جس نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ ان کا گوشت نہیں کھانا اور نہ ان کی کوئی ہڈی توڑنا، یہ تمہارا رزق نہیں۔ آپ کو مچھلی نے پکڑا اور ایک مدت تک آپ کو تمام سمندروں میں لے کر گھومتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں آپ نے خیال کیا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اعضاء کو جنبش دی تو ان میں حرکت پیدا ہوئی۔ آپ کو احساس ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ آپ اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور عرض کیا، باری تعالیٰ، میں نے تیری عبادت کے لیے ایسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے کہ جس جگہ پر کبھی کسی نے تیری عبادت نہیں کی۔ مفسرین کا اختلاف ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں کتنا عرصہ رہے۔ اللہ کی قدرت، آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے۔
بعض روایات میں 7 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 40 روز آئی ہے۔ سعید بن ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے، اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ مچھلی میں ٹھہرے۔ بہرحال مچھلی آپ کو لے کر سمندروں کے اندھیروں میں گھومتی رہی اور کڑوے نمکین پانی کی اتاہ تاریکیوں میں پھرتی رہی۔ آپ نے وہاں مچھلیوں کو رحمان کی تسبیح کرتے سنا، یہاں تک کہ آپ نے دانے کو پھاڑنے والی کنکریوں اور گٹھلی کو اللہ کی تسبیح کرتے سنا۔ وہ اللہ جو 7 آسمانوں 7 زمینوں ان کے درمیان کی مخلوق سب کچھ کا رب ہے، ایسے وقت اور جگہ پر یونس علیہ السلام نے اپنی زبان حال اور زبان قال سے فرمایا، جیسا کہ خود اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی، جو ہر چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، جو آوازوں کو سنتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہوں، وہ چھپی ہوئی اشیاء سے واقف ہے، خواہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہوں، وہ دعاؤں کو سنتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی بڑی بڑی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنا چاہا تو مچھلی کو حکم فرمایا کہ اسے پکڑ، مگر اس کو کوئی زخم نہ آنے پائے اور نہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹنے پائے۔ جب مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی تہ میں گئی تو آپ کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ کیا ہے؟ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ہی آپ کی جانب وحی نازل فرمائی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ چنانچہ آپ نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کی۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ سورہ انبیاء آیت 87 میں فرماتے ہیں، آخرکار وہ اندھیروں میں سے پکار اٹھے۔ علماء نے یہاں 3 اندھیروں کا ذکر کیا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ گویا ان پر یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ صافات آیت 144 اور 145، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا کہ جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا کرنے کا خیال آیا، آپ نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی۔ چنانچہ یونس علیہ السلام نے اس تسبیح کے الفاظ کو یوں ادا فرمایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ پکار عرش کے نیچے تک پہنچی تو فرشتوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ، یہ جانی پہچانی کمزور سی آواز کسی اجنبی جگہ سے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اسے پہچانتے نہیں ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا، باری تعالیٰ، نہیں، مگر یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ انہوں نے عرض کیا، تیرے بندے یونس کے مقبول اعمال اور مقبول دعائیں تیری طرف پہنچتی رہتی ہیں۔ باری تعالیٰ، کیا تو اس آدمی پر رحم نہیں کرتا جو اچھے کام کرتا رہا ہے کہ آپ مصیبت سے اس کو چھٹکارا عطا فرما دیں؟ اللہ نے فرمایا، ہاں،
پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے آپ کو کھلی زمین پر ڈال دیا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرمایا ہے کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کدو کی بیل اگا دی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کے لیے جنگلی بکری کا بندوبست فرما دیا جو زمین کی گھاس وغیرہ کھا کر گزارا کرتی تھی، وہ آپ سے مانوس ہو گئی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اچھے طریقے سے نشو و نما پائی۔ یہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان اور رحمت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس کٹھن سے نجات دی، اور ہم اسی طرح اور ایمان والوں کو بھی کرب و بلا سے نجات دیا کرتے ہیں، یعنی جو بھی ہمیں پکارتا اور ہماری پناہ میں آتا ہے ہم اس کو اسی انداز سے صلہ دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اگر اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارا جائے تو وہ جواب دیتا ہے، اور اگر اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا فرماتا ہے، اور وہ دعا یونس بن متی علیہ السلام کی دعا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے، اور اگر مومن اس کے ساتھ دعا مانگے تو ان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ سب نقائص سے پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ یہ اللہ کی جانب سے ہر اس آدمی کے لیے وعدہ ہے جو اس کو پکارے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے یونس علیہ السلام کی سی دعا کی اس کی دعا قبول ہوگی۔ امام احمد، امام ترمذی اور امام نسائی سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی وہ یہی دعا ہے۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی بھی حاجت میں یہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعائے مستجاب ہے، مقبول دعاؤں میں سے ہے۔